ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کے سننے کے بعد روح کانپ جائے کہ ایک عورت ایسی ظالم کیسے ہو سکتی ہے، اور اپنے شوہر کو، جس شوہر نے اس کے لیے پردیس کاٹی، جس شوہر نے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر خوشی غمی سے وہ دور رہا، آخر وہ بیوی اتنی بے حس اور اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ کو اسکرین پر ایک کپل نظر آ رہا ہے جو کہ میاں بیوی ہیں، یہ شوہر پردیس کاٹتا تھا اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لیکن شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کے تعلقات بن گئے شوہر کے ہی دوست کے ساتھ۔ جب یہ تعلقات بن گئے تو یہ تعلقات اتنے گہرے ہو گئے کہ راتیں اور دن ایک ساتھ گزرنے لگا۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو یہ خبر دی کہ میں واپس آ رہا ہوں تم لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن یہ خبر بیوی کو ذرا بھی نہ بھائی، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتی، اسی وقت اپنے آشنا کو کہتی ہے جو کہ اس کے ساتھ اسی شوہر کے کمرے میں، اسی شوہر کے بیڈ پر موجود تھا، کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ واپس آ گیا تو ہم دونوں پراپر طریقے سے نہیں مل سکیں گے، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، میں اس کو نہیں ملنا چاہتی، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس پر وہ دوست جو کہ اس کے شوہر کا دوست تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، تم اس کو آنے دو اور آج رات کے کھانے پر تم نے ہم لوگوں کو ضرور بلانا ہے، اس کے بعد دیکھنا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ بیوی اس کی بات مانتی ہے، شوہر جب واپس گھر آتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اپنی فیملی کو ملوں گا، سب کچھ ہوگا۔ بیوی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے رات کے کھانے کی تیاری کرنے دے۔ شوہر کہتا ہے کس بات کا کھانا، کون آ رہا ہے؟ جس پر کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے مجھے اپنے آنے کی خبر دی میں نے آپ کے دوست کو انویٹیشن بھیج دیا آج رات کے کھانے کا۔ شوہر نے اس بات پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تو تمہارے لیے، تمہیں سرپرائز دینے کے لیے یہ کہا تھا، ابھی آج تو میں آیا ہوں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، ہم لوگ کچھ وقت ساتھ گزارتے، پھر میں نے سب رشتہ داروں سے، سب سے ملنا تھا، تم نے کیوں میرے دوست کو خبر دی؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی، آپ اپنے دوست سے ملے، اکٹھے کھانا کھائیں، ہم دونوں نے تو ساتھ ہی رہنا ہے، کون سا کہیں چلے جانا ہے، ابھی آپ کچھ دن یہیں پر موجود ہیں۔ جس پر شوہر نے صبر کیا اور اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اب بیوی رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہے، دوست جو ہیں اس کے وہ گھر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب باقی کے سارے دوست چلے جاتے ہیں یہ ایک دوست گھر میں موجود ہوتا ہے جو کہ اس کی بیوی کا آشنا ہوتا ہے۔ اب یہ گھر کے ٹیرس پہ بیٹھ کر کھانا انجوائے کر رہے ہیں، اس وقت شوہر بات کرتے کرتے ٹہل رہا ہے تو فوری طور پر آشنا یعنی کہ اس آدمی کا جو دوست ہے اس کی بیوی کو اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ اور اس کو جا کر دھکا دے دو۔ تیسری منزل سے بیوی اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے، نیچے جا کر شوہر زمین پر جب گرتا ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیوی بھی شور مچاتی ہوئی وہاں پر پہنچتی ہے، ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے۔ جب ہسپتال پہنچا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فکر کرنے کی بات نہیں، آپ کے شوہر کی حالت سیریس ہے لیکن اس کو صبح تک ہوش آ جائے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب بیوی کو یہ پتا لگتا ہے کہ اس کو صبح ہوش آ جائے گا اور یہ سب کو بتا دے گا کہ اس کو مارنے والا اس کا دوست اور میں ہوں، تو اس کے بعد میری اور میرے آشنا کی جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت بیوی یہ سوچتی ہے کہ مجھے جو کرنا ہے ابھی اسی وقت راتوں رات کرنا ہے، اس کو یہیں پر ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بیوی ایسا ظالمانہ طریقہ استعمال کرتی ہے کہ واش روم کلینر جو کہ جس سے واش روم کو صاف کیا جاتا ہے اس کو انجیکشن میں فل کرتی ہے، یعنی کہ کوئی ہارپک یا جو اس طرح کے ٹوائلٹ کلینر ہوتے ہیں اس کو انجیکشن میں ڈالتی ہے، اور اپنے شوہر کو اس وقت جب وہ پہلے ہی علاج کی صورتحال میں ہوتا ہے، علاج کروا رہا ہے، وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں ہے، اپنے شوہر کو وہ انجیکشن لگاتی ہے جس کی وجہ سے شوہر موقع پر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ماں اور باقی کے رشتہ دار شور مچاتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ڈاکٹرز کا تو کہنا تھا کہ یہ صبح تک ہوش میں آ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب ماں کو اور باقی رشتہ داروں کو شک ہوتا ہے، ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو ایسا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کہ اس طرح سے فوری طور پر یہ اس دنیا سے چلا جاتا۔ پھر اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا مادہ انجیکشن کے ذریعے ڈالا گیا۔ پھر جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو یہ خاتون اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، اور اس کا وہ آشنا جو کہ اس کے شوہر کا دوست تھا وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ یہی حال ہوتا ہے جب لوگ پیسہ کمانے کے لیے بیویوں کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کئی سال وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس بات سے بالکل لا علم ہوتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ واقعہ بھارت میں پیش آیا اور یہ خاتون اس وقت وہاں کی جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو فیس کرے گی، اور اس کے بعد وہاں کے قانون کے مطابق اس کو جو بھی سزا ملے گی وہ دیکھنا باقی ہے۔